بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محبوب إله العالمين الملقب بطه وياسين بالقاسمين. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند عالم کا ارشاد اقدس ہے کہ پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ منتخب بندوں کو کتاب کا وارث بنایا، اس لیے کیونکہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو نیکی اور بدی کی راہ کے درمیان میں ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو نیکی کرنے میں دوسروں پر سبقت کر گئے ہیں۔ یہ آیت جس کو میں نے اپنا سرنامہ کلام قرار دیا، اس آیت سے متعلق دو نظریے پائے جاتے ہیں، ایک اہل تسنن کا نظریہ اور ایک اہل تشیع کا نظریہ۔ اہل تسنن قائل کہ کتاب کا وارث تمام تر امت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دلیل کے طور پر یہ بات عرض کرتے ہیں کہ کیونکہ اللہ نے اسی آیت میں جب یہ ارشاد فرمایا کہ الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے کتاب کا وارث ان کو بنایا کہ جن کو اللہ نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، پھر اس کے بعد اللہ نے امت کی تین تقسیم گنائی تھی۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، پہلی قسم۔ دوسری قسم وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، تیسری قسم وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ تین تقسیم بندی اللہ نے امت سے متعلق گنائی تھی۔ کہا یہ تین تقسیم بندی ان لوگوں کی ہے جنہیں اللہ نے چن لیا۔ تو جب اللہ نے جن کو چن لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں تقسیم بندی وارث کتاب قرار پائی۔ یہ ان کا نظریہ اور یہ ان کے نظریہ۔ شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ تین تقسیم جو اللہ نے گنائی ہے، یہ اصطفائی بلکہ علت کے طور پہ اللہ نے گنایا۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے صرف اور صرف اپنے بندوں میں سے کچھ منتخب بندوں کو کتاب کا وارث بنایا۔ کیوں؟ علت اس کی یہ ہے کہ کیونکہ امت تین تقسیم پائی جاتی ہے امت میں۔ کچھ افراد وہ ہیں کہ جو ظالم لنفسہ ہیں، اور کچھ افراد وہ ہیں کہ جو مقتصد ہیں، اور کچھ افراد وہ ہیں کہ جو سابق بالخیرات ہیں۔ لہذا ظالم کو کتاب کا وارث بنایا نہیں جا سکتا۔ مقتصد وہ ہے کہ جو نیکی اور بدی کی راہ کے درمیان میں ہے،
ایسا آدمی بھی کتاب کا وارث بن نہیں سکتا۔ ایک ہی قسم بچتی ہے، وہ کیا ہے کہ سابق بالخیرات باذن اللہ۔ یہ شیعہ حضرات کی دلیل ہے۔ اب عزیزان گرامی، بات کو میں اور آگے تک لے کے چلوں کہ محض خالی دلائل گنانے سے اس بات کا حل نہیں نکل جاتا، بلکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ لفظ اور وہ کلمہ جو اس آیت میں استعمال کیا گیا ہے وہ ہے اورثنا، کہ اورثنا کی لفظ آخر کس معنی پر دلالت کرتی ہے۔ اگر اورثنا کی لفظ کی دلالت سمجھ میں آ گئی تو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ حق پر اہل تسنن ہے یا حق پر اہل تشیع۔ کہا اورثنا کی لفظ سے متعلق متعدد الفاظ پائے جاتے ہیں۔ کبھی ارث کے معنی مراد لیے جاتے ہیں، ارث کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کبھی میراث کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کبھی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو کبھی تراث کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں ارث کا مطلب مراد ہے یا میراث مراد ہے یا وارث مراد ہے یا تراث مراد ہے؟ میرا موضوع ہے امام حسین وارث انبیاء، لہذا میں اپنی تمہیدی مراحل سے گزر رہا ہوں، تو آپ کو تھوڑی دیر تک برداشت کرنا ہوگا۔ یہ چند الفاظ ہیں، ایک ہے ارث، ایک ہے میراث، ایک ہے وارث اور ایک ہے تراث۔ ان چند الفاظ کے مجموعے میں سے بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جن کی دلالت عام ہے، جیسے کہ ارث اور تراث۔ باقی جو الفاظ ہیں وہ مشتق ہیں لفظ ارث سے، وارث بھی مشتق ہے لفظ ارث سے اور میراث بھی مشتق ہے لفظ ارث سے، لہٰذا دیکھا جائے تو دو ہی لفظ ہیں، ایک ہے ارث اور ایک ہے تراث۔ یہ دونوں الفاظ آپس کے حامل ہیں یا نہیں، بلکہ دونوں کی دلالتیں الگ الگ ہیں، دونوں کے معنی الگ الگ ہیں، دونوں کے مفہوم الگ الگ ہیں۔ کہا ارث کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ بیان کیا گیا کہ کل ما ينتقل من انسان بعد موتہ الی غیرہ، ہر وہ شے کہ جو انسان کی موت کے بعد کسی دوسرے انسان کی طرف منتقل ہو جائے، سواء کان مالا او، اب یہ منتقل ہونے والی شے چاہے مال میں سے ہو یا کسی عادت میں سے ہو، سواء کان شیئا ثمینا او رخیصا، یہ شے جو منتقل ہوئی ہے ایک فرد سے دوسرے فرد کی طرف، چاہے یہ گراں قدر ہو یا پھر سستی مدی ہو، یہ اس تمام شے کو کہ جو منتقل ہوئی ہے ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف، یسمى ارث، اسے ارث کہتے ہیں۔ دوسرا لفظ تراث، کہا تراث کسے کہتے ہیں؟ فیہ السنتان، وہ لفظ ہے کہ جس میں دو جہتیں پائی جائیں، دو معنی پائے جائیں، دو مفہوم جس میں پائے جائیں۔ پہلا مفہوم یہ ہے، کہا کہ التراث من عدت اشخاص الی شخص او اشخاص، کہا تراث اسے کہتے ہیں کہ جو منتقل ہو چند افراد سے، ایک جماعت سے یا ایک گروہ سے کسی ایک گروہ کی طرف یا ایک انسان کی طرف۔ اس بات سے اتنا سمجھ میں آیا کہ ارث اور تراث کے درمیان میں اتنا فرق ہے کہ ارث کہتے ہیں اس شے کو کہ جو ایک انسان سے دوسرے انسان کی طرف منتقل ہو، اور تراث کہتے ہیں کہ جو جماعت سے منتقل ہو کسی ایک انسان کی طرف۔ ایک فرق واضح ہے۔ دوسرا جز تراث کا کیا ہے؟ کہا التراث من الماضی لیکنہ متأثر فی الحاضر، کہ تراث کہتے ہیں ایسی اشیاء سے متعلق چیزوں کو کہ جن کا تعلق ماضی سے ہو، لیکن ایسے ماضی سے کہ جو مؤثر ہو حاضر میں۔ کیا مطلب ہوا؟ کام مثال کے طور پر کہ زید کا باپ ہے، مثال کے طور پر بکر، جناب بکر جو ہے بکر کے پاس تھی کچھ ملکیت، ٹھیک ہے، اب جب وہ انتقال فرما گئے تو جب تک بکر زندہ تھا وہ اس ملکیت کا، وہ اپنے مال کا مالک تھا،
اب اس بکر کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ بکر اس مال کا مالک ہے، کیونکہ جب تک حیات ہے اسی وقت تک ملکیت بھی باقی ہے، لہٰذا اس مال کو منتقل کر دیا جائے گا ان کے ورثاء کی طرف۔ تو یہ ملکیت کب تک باقی تھی؟ کہا یہ ملکیت ماضی تک باقی تھی، لیکن یہ حاضر میں متاثر ہوگی، لیکن ماضی کے جو آثار تھے وہ اس پر مرتب نہیں ہوں گے۔ کیا مطلب ماضی کے آثار مرتب نہیں ہوں گے؟ کہا بکر جس طرح سے اپنے مال میں تصرف کرتا، ان کا بیٹا اب جب یہ اس مال کا مالک بن گیا ہے تو یہ اپنی طرح سے تصرف کرے گا۔ باپ اس مال میں کس طرح سے تصرف کرتا تھا اس پر یہ قانون لاگو نہیں ہوں گے۔ اسے کہتے ہیں ارث۔ تراث کہتے ہیں ایسی شے کو کہ جس طرح سے ماضی میں کوئی مال، کوئی دولت، کوئی شے استعمال ہوتی رہی ہو، اسی طرح سے حاضر میں بھی استعمال ہو۔ اگر آپ کو یہ دونوں چیزیں سمجھ میں آ گئی تو ایک لفظ کا اور مقدمہ، بس اس کے بعد پھر نتیجہ۔ کہا کہ یہ ارث متعلق ہے اس آیت میں کتاب سے۔ کتاب کی کیا خصوصیت ہے؟ کہا کتاب کی خصوصیت یہ ہے حضور کے جناب آدم سے لے کر اور جناب خاتم تک جتنی بھی تعلیمات اللہ نے اتاری ہیں اب تک دنیا میں، ان تمام تر تعلیمات کا مجموعہ ہے یہ کتاب۔ لہٰذا آدم کا علم بھی اس میں ہے، نوح کا علم بھی اس میں ہے، ابراہیم کا علم بھی اس میں ہے، جناب عیسیٰ کا علم بھی اس میں ہے، جناب موسیٰ کا علم بھی اس میں ہے، جناب داؤد کا علم بھی اس میں ہے، اور جناب زکریا اور الی آخرہ، ان تمام کا علم اس کتاب میں ہے۔ اب آئیے اس آیت کی طرف۔ کہا ثم الکتاب اصطفینا من عبادنا، ہم نے کتاب کا وارث بنایا اپنے چنندہ افراد کو۔ تو اب کتاب کا وارث بنایا گیا من حیث ارثن، ارث کے طور پہ بنایا گیا، یا کتاب کو وارث بنایا گیا تراثن۔ کیا مطلب ہوا؟ کہا کہ اگر ارث کی حیثیت سے کتاب کو وارث بنایا جائے تو پہلا مطلب یہ نکلے گا کہ یہ کتاب کسی کے باپ کی خاص جاگیر ہے۔ کیونکہ ارث کا مطلب کیا تھا؟ کہا ارث کا مطلب یہ تھا کہ ایک آدمی سے دوسرے آدمی تک منتقل ہوتا ہے مال، جماعت سے منتقل نہیں ہوتا، لہٰذا جس آدمی کا یہ مال تھا وہ فوت ہو گیا، وہ منتقل ہوگا اس کے ورثاء کی طرح۔ اگر ارث مان لیا جائے کہ اس کتاب کو ارث کے طور پہ کچھ افراد کی طرف منتقل کیا جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ کتاب کسی کی خاص جاگیر ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ماننا پڑے گی خاتم تک جتنے بھی تعلیمات اس کتاب میں ذکر کیے گئے ہیں وہ لغو ہو جائیں گے۔ کہا اس لیے کیونکہ وہ ماضی شمار کیے جاتے ہیں آج کے زمانے کو دیکھتے ہوئے، اور ارث میں ماضی معتبر نہیں ہوتا بلکہ حال اور حاضر معتبر ہوتا ہے۔ اسی لیے ارث کے طور پہ اس کتاب کو کسی کی طرف منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ کیا تراث کے اعتبار سے اس کتاب کو منتقل کیا جا سکتا ہے؟ کہا تراث کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیے تو ہم نے تراث میں یہ بیان کیا تھا کہ تراث کہتے ہیں ایسی شے کو کہ جو جماعت سے منتقل ہوتی ہوئی آئی ہو۔ ہم نے کتاب کی خصوصیت یہ بیان کی کہ اس میں آدم کا علم بھی ہے، نوح کا علم بھی ہے، ابراہیم کا علم بھی ہے، اسحاق کا علم بھی ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ یعنی آدم کا علم نوح تک آیا، نوح کا علم ابراہیم تک آیا، ابراہیم کا علم اسحاق تک آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جماعت کی تعلیمات اس کتاب میں موجود ہیں، لہٰذا ایک ناحیت و تراث کا پایا جا رہا ہے۔ کہا دوسری شے یہ تھی کہ ہم نے تراث میں یہ بیان کیا تھا کہ ایسا ماضی کہ جو حاضر رکھتا ہو۔ کہا جناب آدم کی سیرت، جناب نوح کی سیرت، جناب ابراہیم کی سیرت، جناب یحییٰ، جناب زکریا، ان تمام انبیاء کی سیرت آج کے دور میں بھی حجت ہے، قابل استنباط ہے، قابل رائے ہے۔ اگر آپ نے یہ مانا تو اس اعتبار سے بھی تراث جو ہے وہ جاری ہوگا اس معنی میں۔ اب آئیے، اب امت مسلمہ نے کیا کیا؟ کہا امت مسلمہ نے یہ کیا کہ اس کتاب کے وارث کو امت کو قرار۔
اب میرا سوال امت مسلمہ سے یہ ہے کہ حضور آپ نے کتاب کے وارث کو امت بنا دیا کہ امت جو ہے وہ کتاب کی وارث ہے. تو ایک سوال میرا آپ سے یہ ہے ابتدائی طور پہ کہ یہ بتائیے کہ کیا امت علم آدم کی وارث ہے؟ کہ کیا امت جناب نوح کی وارث ہے؟ کہ کیا امت جناب ابراہیم کی علم کی وارث ہے؟ کیا امت جناب عیسیٰ کی علم کی وارث ہے؟ کیا امت جناب زکریا کی علم کی وارث ہے؟ تو کہا نہیں، امت تو ان سب چیزوں کی وارث نہیں ہے، بلکہ امت کے پاس تو جو جناب محمد کے پاس علم تھا اتنا تک علم نہیں ہے. جائے کہ جناب آدم کا علم ہو، جناب عیسیٰ کا علم ہو، جناب نوح کا علم ہو، جناب ابراہیم کا علم ہو اور آخری نبی تک کا علم ہو. تو اب ضروری یہ ہے کہ امت میں سے کسی ایسی فرد کا انتخاب کیا جائے، کسی ایسی فرد کی تلاش کی جائے کہ جس کے پاس آدم کا علم بھی ہو، نوح کا علم بھی ہو، ابراہیم کا علم بھی ہو. یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر سے پوچھا گیا تو پیغمبر نے فرمایا کہ من اراد ان فی علمہ وابراہیم فی زہدہ وزکریا فی بطشہ فلینظر الی علی ابن ابی طالب. جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ آدم کو اس کے علم میں دیکھے، ابراہیم اس کے علم میں دیکھے، جناب نوح کو اس کی فہم میں دیکھے، جناب زکریا کو اس کے بطش میں دیکھے، اس کے قوت بازو میں دیکھے، تو اسے یہ چاہیے کہ وہ امام علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. صلی اللہ محمد والے محمد. صلی اللہ محمد والے محمد. حیدری آواز بلند نعرہ صلوات. صلی اللہ محمد والے محمد. لہٰذا یہ پتہ چلا کہ ہر کوئی کتاب کا وارث نہیں بن سکتا، بلکہ کتاب کا وارث کون ہے؟ کہا وہ افراد ہیں کہ جن کا انتخاب اللہ نے کیا. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ائمہ اہل بیت. اب یہ وراثت جو انبیاء سے لے کر ائمہ حضرات تک منتقل ہوئی، اس وراثت کی دو تقسیم کی جا سکتی ہے. علماء نے اور بھی کی ہے، لیکن تداخل اقسام لازم آ رہا ہے. پہلی تو یہ کہ وراثت مادیہ اور وراثت معنویہ کا کل وراثت کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک وراثت مادیہ اور دوسری وراثت معنویہ. کا وراثت مادیہ کیا شے ہے؟ کا وراثت مادیہ ہر اس شے کو کہتے ہیں کہ جو نبی کے پاس ہو اور جسے محسوس کیا جا سکتا ہو. مثلا کہ جیسے جناب موسیٰ کے پاس عصا تھا، جناب یوسف کے پاس ان کی قمیص تھی، اسی طرح سے اور دوسری شے کہ جو معجزے کے طور پر انبیاء کو دی گئی ہو محسوسات میں سے. یہ تمام تر اشیاء وراثتاً منتقل ہوئی ہیں ائمہ حضرات. چھٹے امام ایک جگہ تشریف فرما تھے. دو شخص جو ہے وہ جن کا تعلق زیدیہ فرقے سے تھا، وہ چھٹے امام کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے کہ حل فیکم امام مفترض الطاعہ، کہ کیا آپ کے درمیان میں کوئی ایسی فرد ہے کہ جس کو اللہ کی طرف سے واجب الاطاعت امام بنایا گیا ہو. اب سوال سننے کے بعد اگر بالفعل آپ اور میں ہوتے تو جواب یہ ہوتا کہ ہاں، اور اگر نہیں ہوتے امام تو یہ ہوتا کہ نہیں. لیکن امام اسے کہتے ہیں کہ جو انسان کے ذہن کو پڑھ کر جواب دیا. لہذا امام نے کیا جواب دیا؟ جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ ہاں یا نہ. امام نے یہ جواب دیا کہ انا عندی سیف رسول اللہ ودرعہ ولامتہ ومغفرہ ورایتہ. انا عندی الواح موسیٰ
وعصا موسى وقميص يوسف ان عندي التست الذي صلوات محمد والے محمد ان عندي التست الذي يقرب به موسى القربان وان عندي التابوت الذي جاءت به الملائكه تحمله. جواب یہ دینا چاہیے تھا، لیکن امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے جواب یہ دیا کہ میں وہ ہوں کہ جس کے پاس رسول اللہ کی تلوار ہے، رسول اللہ کی ذرا ہے، رسول اللہ کا طریقہ ہے، رسول اللہ کا وہ رومال ہے کہ جب وہ جنگ پر جایا کرتے تھے تو باندھا کرتے تھے، رسول اللہ کا علم ہے کہ میں ہی وہ شخصیت ہوں، میں ہی وہ ذات ہوں کہ جس کے پاس عصائے موسیٰ ہے، یوسف کی قمیص ہے اور سلیمان کا خاتم ہے. میں ہی وہ شخصیت ہوں کہ جس کے پاس وہ تست ہے کہ جس میں بٹھا کر جناب موسیٰ کو روانہ کیا گیا تھا. میں ہی وہ شخص ہوں کہ جس کے پاس وہ تابوت ہے کہ جسے ملائکہ لے کر نازل ہوئے تھے. اب میں اتنی گفتگو کرنے کے بعد امام صادق علیہ السلام سے ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور، سوال یہ کیا گیا تھا کہ کیا آپ میں سے کوئی مخرج الطاعہ امام ہے؟ تو آپ کو جواب یہ دینا چاہیے تھا معذرت کے ساتھ کہ ہاں یا نہ، لیکن اتنے فرائض گنانے کی ضرورت کیا تھی؟ عجب نہیں امام صادق یہ جواب دیں کہ میں یہ چاہتا تھا کہ تا قیام قیامت آنے والا انسان یہ سمجھ لے کہ اگر وہ کسی کو امام مان رہا ہے تو ضروری ہے کہ اس کے پاس ساری کی ساری میراث انبیاء ہو. محمد والے محمد اگر کسی انسان کو، کسی شخصیت کو ہم امام مان رہے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ انبیاء کا وارث ہو. انبیاء کا وارث ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ انبیاء کا وارث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ان کے پاس تھیں وہ اس کے پاس میراثاً منتقل ہوئی. یہ ہے میراث مادیہ. میراث معنویہ کیا ہے؟ میراث معنویہ میں علماء نے 7 چیزیں گنائی. میں اس میں سے آپ کے سامنے 2 چیزیں گناتا ہوں. سب سے پہلی چیز ہے علوم انبیاء. کہا جتنے بھی علوم جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک اترے ہیں ان تمام تر علوم کے وارث ہیں ائمہ اہل بیت. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ عز وجل جعل لمحمد سنن النبی. اللہ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انبیاء کی سنت کو قرار دیا. پوچھا گیا قیل لہ یہ سنتیں کیا ہیں؟ تب امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ علم النبیین، اس سے مراد انبیاء کا علم ہے. پھر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ علم جو جناب محمد مصطفیٰ کو دیا گیا تھا یہ نسلاً بعد نسل وقتاً بعد وقت ہم اہل بیت تک منتقل ہوا. لہٰذا علوم انبیاء کی میراث اور ان کا وارث کون ہے؟ ائمہ حضرات. دوسری چیز کہ جس میں اسماء اعظم آتے ہیں کہ اسماء اعظم کہ ہر انبیاء کو کچھ نہ کچھ اسماء اعظم دیے گئے. جناب آدم کو 25 اسم اعظم کا علم دیا گیا. پھر اس کے بعد جناب ابراہیم کو 8 اسماء اعظم کا علم دیا گیا. جناب موسیٰ علیہ السلام کو 4 اسماء اعظم کا علم دیا گیا اور جناب عیسیٰ کو 2 اسماء اعظم کا علم دیا. روایت میں ملتا ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے 72 اسم اعظم کا علم دیا. امام فرماتے ہیں کہ یہ 72 اسم اعظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بین ہی منتقل کر دیے امام علی کی طرف.
اور امام علی سے دیگر ائمہ تک یہ منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ لہذا اسماء اعظم کی میراث بھی اور ان کے وارث بھی ائمہ حضرات۔ ایک صلوات پڑھتے محمد والے۔ انہی اسماء ائمہ حضرات میں سے، کیونکہ وہ حدیثیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کی ہیں کہ جس میں استعمال کیا گیا، انہی ائمہ حضرات میں سے ایک کڑی کا نام ہے امام حسین۔ جس طرح سے تمام ائمہ حضرات علوم انبیاء کے وارث ہیں، تمام ائمہ حضرات تمام تر کتاب سماویہ کے وارث ہیں، تمام تر اسماء اعظم کے وارث ہیں، اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام بھی وارث ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زیارات میں متعدد زیارات امام حسین کی، اور متعدد زیارات میں یہ فقرات ملتے ہیں کہ امام کو مخاطب کر کے دوسرے امام نے یہ فرمایا کہ السلام یا مواریث الانبیاء، کہ اے انبیاء کی میراث آپ کے اوپر سلام۔ زیارت وارثہ میں چند جو ہے وہ سلسلے امام نے گنائے ہیں 7 انبیاء کا، اور اس میں سے کچھ اوصیہ ہیں کہ جن کا تذکرہ امام نے کیا کہ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اور الی آخر، کہ جس میں یہ متعدد طبقات امام نے گنائے ہیں کہ جس میں یہ بیان کیا ہے کہ انبیاء کی میراث جو ہے وہ کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام۔ بالکل یہی فقرات امام علی کے لیے بھی ملتے ہیں اور امام رضا علیہ السلام کے لیے بھی ملتے ہیں۔ لیکن جناب آدم کا امتیاز یہ تھا کہ جناب آدم مسجود ملائکہ قرار تھا، اور امام حسین کا امتیاز یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذریح مقدس جائے مدفن نہ صرف یہ کہ تمام تر ملائکہ کے لیے، بلکہ جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک جتنے نبی گزرے ہیں اور جتنے اوصیاء گزرے ہیں ان کے لیے سجدگاہ قرار پایا۔ جناب نوح کی امتیاز یہ تھا کہ جناب نوح سفینہ نجات تھے۔ امام حسین کا امتیاز یہ ہے کہ خود صادق آل محمد یہ فرماتے ہیں کہ وَسَفِینَتُهُ أَوْسَعَ وَأَسْرَعَ، آپ کا سفینہ سب سے زیادہ تیز اور سب سے زیادہ وسیع۔ جناب ابراہیم کی خاصیت یہ تھی کہ آپ خلیل اللہ تھے، امام حسین کی خاصیت یہ ہے کہ آپ محبوب الہی تھے۔ جناب موسیٰ کی خاصیت اور ان کا امتیاز یہ تھا کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ تھے، امام حسین کا امتیاز یہ ہے کہ آپ لسان اللہ تھے۔ جناب عیسیٰ کا امتیاز یہ تھا کہ آپ روح اللہ تھے، امام حسین کا امتیاز یہ ہے کہ آپ نفس اللہ۔ یہ وہ تمام تر فضائل ہیں، یہ وہ تمام تر میراث ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام تک منتقل ہوتی چلی گئی۔ میں نے اپنی گفتگو کا سلسلہ تمام کیا، اور بہت شکریہ آپ لوگوں نے جو ہے میرے گفتگو کے الفاظ کو سنا۔ جس طرح سے امام حسین تک تمام تر فضائل منتقل ہوتے ہوئے چلے آئے، اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام تک تمام تر مصائب جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک جتنے مصائب کہائے گئے وہ آپ تک منتقل ہوتے چلے۔ یقیناً جو مصائب جناب رسول خدا پہ اٹھائے گئے وہ انبیاء ما سبق میں سے کسی کے اوپر نہیں لائے گئے۔ خود رسول خدا نے یہ فرمایا ما اوذی نبی کما اوذی، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی کہ جتنی مجھے اذیت کی گئی۔ رسول خدا کی 60 سالہ زندگی میں جتنی اذیت ملی اتنی اذیت کسی نبی کو نہیں دی۔ لیکن میں دست ادب جوڑ کر رسول خدا کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اے رسول خدا، بے شک آپ کو اتنی اذیت ملی کہ انبیاء ما سبق میں سے کسی کو اتنی اذیت نہیں ملی، مگر امام حسین کے اوپر ایک دن میں اتنی اذیت ڈھالی گئی کہ خود امام نے یہ فرمایا کہ لا یوم کا یوم، اے حسین
آپ کے دن کے جیسا کوئی دن تاریخ میں نہیں ہوا۔ ہاں عزیزان گرامی، بے شک بڑی مصیبتیں امام حسین علیہ السلام پر پڑی۔ وطن کا چھوٹ جانا کوئی معمولی مصیبت نہیں تھی، اس لیے کیونکہ یہ وہ سرزمین تھی کہ جہاں نانا کی قبر بھی موجود تھی، یہی وہ سرزمین تھی کہ جہاں ماں کی قبر بھی موجود تھی۔ حسین نانا کی قبر کی زیارت کو چلے جایا کرتے تھے، جب چاہتے تھے ماں کی قبر کی زیارت کو چلے جایا کرتے تھے، مگر ہاں اس لیے حسین کا دل مضطرب ہو رہا ہے کیونکہ آپ سے نہ صرف یہ کہ وطن چھوٹ رہا ہے بلکہ آپ سے نانا کی قبر چھوٹ رہی ہے، آپ سے اماں کی قبر چھوٹ رہی ہے۔ مگر میں یہ کہوں گا کہ آقا کم سے کم اتنا اطمینان ابھی آپ کو ہے کہ بھلے ہی نانا کی قبر آپ سے چھوٹ جائے مگر ابھی بھی قافلے میں ایک ایسی فرد ہے کہ جس کی طرف آپ دیکھ کر نانا کی زیارت کر سکتے تھے۔ اسی لیے روایت میں ملتا ہے کہ جب جب امام حسین یہ چاہتے تھے کہ اپنے نانا کی زیارت سے مشرف ہو سکے تو علی اکبر کی طرف زیارت کر لیا کرتے تھے، علی اکبر کے چہرے کی طرف۔ نہ صرف یہ کہ امام حسین دیکھا کرتے تھے بلکہ تمام تر اہل خیام کا یہی حال تھا، تمام تر بیویوں کا یہی حال تھا کہ جب جب وہ رسول خدا کی زیارت کو سے شرف، جب جب رسول خدا کی زیارت کا شوق ان کے دل میں پیدا ہوا کرتا تھا تو وہ جناب علی اکبر کی زیارت کر لیا کرتے تھے۔ مگر ہاں عزیزو، ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب تاریخ نے یہ دیکھا کہ جناب علی اکبر در خیمہ پر تشریف لائے ہیں اور نہیں سی آواز میں بابا کو آواز دی، ہاتھوں کو جوڑا اور اپنی نگاہوں کو جھکا کر یہ فرمایا، اے بابا ارے کیا اجازت ہے کہ علی اکبر بھی آپ پر قربان ہو جائے؟ اجرکم علی اللہ۔ اتنا سننا تھا کہ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ارے ضعیف باپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا، اے اللہ ارے گوار ہے نا، اب میں ایسے کو بھیج رہا ہوں کہ جو صورت اور شکل میں، سیرت اور گفتار میں تیرے نبی کی شبیہ تھا۔ اے اللہ ہم جب جب یہ چاہتے تھے کہ تیرے نبی کی زیارت سے مشرف ہو سکے تو ہم علی اکبر کی زیارت کر لیا کرتے تھے۔ اجرکم علی اللہ۔ الغرض یہ کہ جناب علی اکبر اذن لے کر میدان کربلا میں گئے اور مقاتل میں ملتا ہے کہ جناب علی اکبر نے وہ جنگ کی کہ تاریخ کے صفحات میں کسی جوان نے اس طرح کی جنگ نہیں کی، مگر ہاں 3 دن کا بھوکا پیاسا کڑیل جوان کہاں تک جنگ کرتا۔ آخرکار جناب علی اکبر کی قوت جواب دے گئی اور تاریخ میں یہ ملا کہ حسین کے قرآن پر اس طرح سے لوگ ٹوٹ پڑے کہ کتاب کے ہر ورق جو ہے وہ پارا پارا کر دیا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب جناب علی اکبر گھوڑے پر سنبھل نہ سکے اور گھوڑے سے نیچے آئے، ایک مرتبہ بابا کو آواز دی، السلام علیکم یا ابتا، اے بابا علی اکبر کی مدد کو آئیے، اے بابا اپنے لال کی خبر لیجئے۔ ارے ایک مرتبہ امام حسین نے خیمے کے در کو پکڑا، جناب زینب کو آواز دی، اے بہن زینب ارے اپنے بھیا حسین کو سنبھالو، ارے علی اکبر کا جانا تھا کہ امام حسین کی آنکھوں سے بینائی چلی گئی۔